اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دین کی نسبت کچھ گھڑیاں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جو دین کی نسبت سے کچھ گھڑیاں بیٹھتا ہے، کچھ ٹائم، کچھ سیکنڈ بیٹھتا ہے، تو کچھ وہ اتنا ہے کہ جیسے کہ اس نے 60-70 سال نفلی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی پوری کی پوری دین میں رکھی ہے، اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں یہ دین کیسے آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب محنت کا سبب بنایا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس کی امت کی ذمہ لگائی گئی ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت جو ہے امت محمدیہ کے اوپر یہ لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑتی ہے۔ یہ صفات پوری دین نہیں ہیں، بلکہ اگر ان 6 صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے کے پورے دین پر چلنا آسان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیبی محنت اس طرح کی تھی کہ دوسروں کو، وہ نمبر 1 کیا تھا کہ دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے مشق اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ پہلے میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ ابدیت بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ہے، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کی، انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اور اس کی قدرت سے براہ راست فائدہ ہو جائے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابی عطا کر کے دکھائیں گے۔ کلمہ میں اپنی جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ تو کلمہ کی فضیلت میں یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین کلمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا، وہ دل کو جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، خلوص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، دل سے کلمہ پڑھے گا، یہ نہیں کہ اوپر سے کلمہ پڑھ گیا، نہیں، دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا۔
ایک یہ ہے کہ حضور سے اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے پڑھتے رہا کرو. ایمان کی تجدید کرنے کا یہ ہے طریقہ کہ ایمان کی تجدید یعنی کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو. اس سے پہلے کہ وہ کلمہ کا وقت ختم ہو جائے، ہمیں کلمے کو جو ہے پڑھتے رہنا ہے، اس سے کثرت سے کرتے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے. وہ کلمہ ہے کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر بیان کی جائیں تو ساری رات گزر جائے، سارا مہینہ گزر جائے، سارا سال گزر جائے، لیکن اس کی فضیلتیں نہیں ختم ہوتی. اگر ایک بندہ جو ہے 100 مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائے گا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے نماز. نماز کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کی زندگی صفات صلات پر آ جائے. جیسے کلمے کا مقصد باہر کی زندگی کو ٹھیک ہو جائے، نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فیضہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقوں پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبان کا صحیح استعمال ہو جائے، دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو، عاجزی والی نماز ہو، فضائل کے استحصاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے. ہاں، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ادا کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے ادا کرتی ہوئی دیکھتے ہو. ایسی نماز پڑھو جیسے تمہیں ایسے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں. نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے. نماز کی اوقات، شرائط، ارکان اور آداب کی پوری حفاظت کی جائے. نماز کا پتہ ہو کہ نماز میں کتنے فضائل ہیں، کتنے جو ہیں سنتیں ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں. ہاں، فضائل کے ذہن میں رکھا جائے. ہر نماز کی پہلی نماز سے بہتر کی جائے اور بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے، یہ میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں، شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب نماز پڑھ رہا ہو تو ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر یہ بیکار نکل آئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور اپنے درخت اور پتے درختوں پر گر رہے تھے. ہاں، باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا پتے درختوں پر سے گر رہے تھے. آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے. مطلب اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں پکڑا تو پتے اور بھی گرنے لگے. تو مسلمان جب آپ نے فرمایا جب مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. کیسے جھڑ جاتے ہیں؟ جیسے کہ یہ پتے ٹہنی سے جھڑ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 نماز کی مثال ایسی ہے کہ کسی دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور وہ ہو بھی گہرا. ہاں، یہ نہیں کہا کہ ایک پانی ہے، اور یہ کہا کہ پانی ہو اور ہو گہرا، نہر جو ہے وہ گہری ہو، اور ایک آدمی جو اس میں سے روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح جو آدمی 5 وقت اس نہر میں، اسی طرح 5 وقت جو انسان وضو کرتا ہے، جو مومن وضو کرتا ہے، جو مسلمان وضو کرتا ہے، اس کی جسم پر بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا جس طرح اس آدمی کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کیا ہے،
جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کو وقت پر ادا کرے گا اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو بھائی بزرگوں کو تو ٹائم کی جو پابندی بھی دیکھنا ضروری ہے، تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم نے صرف 2 صفات ہی کی ہیں، تو انشاءاللہ جو اپنا نیکسٹ بیان ہوگا اس میں باقی جو صفات ہیں ان سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب بھائی دوست ہاتھ اٹھائیں کہ کسی کی بھی آمین جو ہے اگر قبول ہو جائے تو دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہیں، اگر کسی ایک آدمی کے انسان کے کہنے سے بھی اگر آمین قبول ہو جاتی ہے تو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کے کاروبار، ان کو جو برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں، ان کے روزگار میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ پاک جو لوگ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا اللہ ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنی مومنین مومنات دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔